حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب خوشتر زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزو اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل پیرس برانچ کے صدر محترم، اراکین، ممبرس، ہیلپرس، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس پیرس میں شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ نظر گفٹ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنی سائن، اپنا نیچر، اپنا کانٹیکٹ، اپنا گروپ، اپنی سوسائٹی ظاہر کر دی ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کون ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں انسان ورلڈلی بیس پر، اس دنیا کی بنیاد پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ کوئی اپنی فیملی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، کوئی بزنس کے نام پر جانا پہچانا جاتا ہے، کوئی ملک کی نسبت سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور کوئی اپنے گروپ کی بنیاد پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ لیکن سنی رضوی سوسائٹی میں منی تو یہاں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فیملی وہ ایک آدھ فیملی ہوگی، ایک دو فیملی بس۔ گروپ تو آپ دیکھ رہے ہیں، 8-10 آدمی آپ کے سامنے، 20 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سنیے، دنیا میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو پیسے سے ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو فیملی سے ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو گروپ کرتا ہے، جو صرف چند انسانوں کی سوسائٹی کرتی ہے۔
لیکن یاد رکھو کچھ کام ایسے بھی ہیں جس کو صرف اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کتنے آدمی ہیں۔ بڑی سے بڑی سوسائٹیاں ہیں، کھانے پینے کا پروگرام بنتا ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ٹاکنگ اور اسپیکنگ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو وہ سوسائٹی روحانیت سے خالی نظر آئے گی، وہ سوسائٹی مارک سائن سے خالی نظر آئے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ سنی رضوی سوسائٹی، اس کے ہیلپرز کتنے ہیں یہ تو ہمارے عزیز سیکریٹری صاحب بتائیں کتنے ہیلپر ہیں، صدر صاحب کو معلوم ہوگا کتنے ہیلپرز ہیں۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ چند لوگ یہاں کوکنگ کر رہے ہیں، کک صرف چند آدمی، چند بھائی، کھانا بھی پک رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کھانا ایسے نہیں پکتا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، فنکشن ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم نے کچھ کھانا پکا دیا، اس میں ہماری شان نہیں ظاہر ہوتی کہ ہم نے چند آدمیوں کو یہاں بلایا۔ یہ سارا کا سارا کرم اس غوث کا ہے کہ جس غوث اعظم نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اب میں آپ کو اپنی موٹیا زبان میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریر میں بہت کر چکا ہوں، رات بھی بھائی سالے کے یہاں رواں میں ایسے ہی بات کرتا رہا، سنتے رہے بیچارے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ یہ بنیاد ہے، لو کی بنیاد ہے، ریسپیکٹ کی۔ کانٹیکٹ اگر نہ ہو تو نہ بیوی شوہر کی ہے، نہ شوہر بیوی کا ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کانٹیکٹ اگر باپ کا بیٹے سے اور بیٹے کا باپ سے اگر کانٹیکٹ نہ ہو تو گاڑی کب تک چلے گی؟ کچھ دنوں کے بعد باپ کی کچھ اور منزل ہوگی اور بیٹے کا کچھ اور مقام ہوگا۔ آج کی دنیا کانٹیکٹ کی دنیا ہے، بزنس کی دنیا کانٹیکٹ کی دنیا ہے، کاروبار کی دنیا کانٹیکٹ کی دنیا ہے۔ اگر آپ کا اپنے باس سے کانٹیکٹ نہ ہو، بیٹھے رہیے گھر میں۔ اگر دکان میں آپ جاتے ہیں، وہاں اگر کانٹیکٹ نہ ہو، بائنگ اور سیلنگ یہ بھی میرے دوستوں کانٹیکٹ سے ہوا کرتا ہے۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیری مریدی، حضور غوث پاک کا نام لینا، خواجہ غریب نواز کا نام لینا، بزرگوں کا نام لینا، یہ بغیر کانٹیکٹ کے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے بھی میرے دوستوں کانٹیکٹ، ایصال ثواب کے لیے لنگر پکانے کے لیے کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کانٹیکٹ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے،
ایک ایسی حقیقت ہے کہ کانٹیکٹ کے لیے میرے دوستو اپنی جان دینی پڑتی ہے، کانٹیکٹ کی بنیاد پر اپنا مان دینا پڑتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، میں آپ کی جان نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو سلامت رکھے، لیکن بتانا یہ ہے کہ سنی رضوی سوسائٹی کی جو موومنٹ ہے اور یہ جو کام ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ آگے بڑھنا ہے اور کچھ کام کرنا ہے۔ مدینے کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہے، سنیے، لاش سامنے سے آ رہی ہے، ڈیڈ باڈی، بلڈ میں شرابور ہے، تربتر ہے، سامنے سے ایک ڈیڈ باڈی آئی۔ عورت پوچھتی ہے کہ اے لوگو، احد سے تم لوگ آ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ شیطان نے یہ خبر اڑا دی ہے کہ حضور کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ آدمی جو احد سے آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ بیوی تم پیارے نبی کی بات کر رہی ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ جو سامنے ڈیڈ باڈی ہے یہ تمہارے بیٹے کی لاش ہے۔ دوستو، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں مل گیا ہے، باپ دادا مسلمان تھے اور ہم مسلمان ہوئے، پلیٹ میں ہمیں ملا ہے۔ انسان اپنے نیچر کو دیکھے کہ بیٹے کی لاش سامنے ہے، وہ ہے، اور کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی لاش کرے کس کی ہے، مجھے تو حضور کی خیریت چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لاش آ گئی، لوگوں نے کہا کہ بیوی ابھی تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیریت معلوم کر رہی تھی، یہ دیکھو یہ دوسری لاش جو ہے وہ تمہارے شوہر کی لاش ہے۔ بتانا یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور محبت ہوتی ہے کانٹیکٹ سے، ریئل کانٹیکٹ ہو، صحیح تعلق ہو تو محبت ہوتی ہے، ورنہ میرے دوستو وہ ہیپوکریسی ہے۔ اگر صحیح کانٹیکٹ نہ ہو تو وہ ہیپوکریسی ہے۔ منافقوں کو بھی حضور سے وہ بھی کہتے تھے کہ میرا بھی تعلق ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، جب کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں آپ دیکھیے، آپ کا اگر کوئی مہمان آ جائے موریشس سے تو آپ دیکھیے پھر کیا حال ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کے گھر میں ہے آپ سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مہمان ہے، آپ کا خیشی ہے، آپ کا دوست ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمارا عقیدہ غوث پاک کی 11ویں کے متعلق یہ ہے کہ شہنشاہ بغداد اگر کرم فرما دیں تو وہ 11ویں شریف کی مجلس میں آ سکتے ہیں، وہ جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھیں اس قابل نہیں اور اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو یہ تو سمجھیں کہ ہم حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہیں۔ میرے دوستوں، پیرس میں کس کو اتنی فرصت ہے؟ یہ میٹیریل ورلڈ ہے، اور میٹیریل ورلڈ میں سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے ارننگ کا، کون آدمی کتنا کماتا ہے صبح سے شام تک۔ میرے دوستو،
یاد رکھو جب تک تم کسی کو کچھ دو گے نہیں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. کیا بات ہے. کچھ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے یہ آپ خود فیصلہ کیجیے. اور یہ ساری باتیں محبت کی ہوتی ہیں. جب آدمی کو کسی سے محبت ہو تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ دے دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا. احد ہولی وار آف احد سامنے اعلان کیا. لڑنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد پر جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنی جان دے دو. جہاد کا اور کوئی مطلب, جہاد میں پکنک نہیں ہوتی, جہاد میں سیر نہیں ہوتی, جہاد میں تفریح کچھ نہیں, جہاد میں تو جان دینا ہوتا ہے. میرے دوستو اللہ اللہ بدر کی وادی گواہ ہے. بدر کا منظر ہمیں آواز دے رہا ہے. اس لائن میں دو بچے کھڑے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے. آج ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ, معلوم نہیں کیا کیا ٹریننگ ہم دیتے ہیں. ہمارا گھر ٹریننگ سے خالی ہے. بعض گھروں میں گانے بجانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, بعض گھروں میں قصہ کہانی ادھر ادھر کی واقعات باتیں کی. لیکن ایسا بھی تو کوئی گھر ہو کہ جس میں یہ ٹریننگ دی جائے کہ بیٹا زندہ رہو تو نبی کے نام پر زندہ رہو, اور مر جاؤ تو نبی کے نام پر مر جاؤ. ماں اپنے بچوں کو جوان کرتی ہے اسی لیے کہ جب وقت آئے. اور یاد رکھو جو قوم مر نہیں سکتی اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. ابھی بابری مسجد کا جب سلسلہ چلا تو بنارس کا کمشنر آف پولیس مسلمانوں کے پاس آیا اور یہ مدن پورا کمشنر جناب ہندو آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کی ہر بات کا جواب ہندو قوم کے پاس ہے. آپ کے مقابلے میں لوگ لڑ سکتے ہیں, سبھی کچھ کر سکتے ہیں, مگر دو بات خدا کے لیے کم کرو تاکہ فساد کم ہو. ایک تو یہ کہ آپ کا بچہ مرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ طے کر لیں, ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں مرنا ہے اور ہاتھ میں تلوار لے کر آپ سڑک پر نکل جائیے تو آسانی سے آپ نہیں مریں گے. آپ 10-20 کو مار کر کے پھر مریں گے. زندگی کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک جو آدمی مر نہیں سکتا وہ کیا زندہ ہے. اس نے کہا کہ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہر آدمی مرنے کے لیے بچہ مرنے کے لیے تیار ہے. ہم کرفیو لگاتے ہیں تو سب سامنے آ جاتے ہیں, ہم گولی چلاتے ہیں تو سب سامنے آ جاتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو بلند کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اس کی وجہ سے عورتوں کا جو حمل ہے وہ ڈسکریج ہو گیا. وہ خود کہتا ہے کہ بہت پرابلم ہے, رات لوگ سو نہیں سکتے
میرے عزیزوں میرے دوستوں، بات میں آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ دینا پڑتا ہے. آپ لوگ کبھی خواجہ غریب نواز جانے کا موقع ملا ہو، مزاروں پہ جانے کے، جب مزار پر ہم جاتے ہیں تو ایسے نہیں جاتے ہیں، کچھ لے کر جاتے ہیں، کچھ تبرک لے کر جاتے ہیں، کچھ پھول اور ہار لے کر جاتے ہیں، کچھ دینا پڑتا ہے. ماں باپ کے لیے جب فاتحہ ہوتی ہے تو ایسے نہیں، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. دونوں بچے لائن میں کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم چھوٹے ہو، ابھی بچے ہو، آؤ، جنگ میں تم نہیں جا سکتے. تو ان دونوں نے عرض کیا، ایک بھائی جو ہے ذرا ایڑی کے اوپر، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، ایسے کر کے ڈبا، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں چھوٹا نہیں ہوں، میں تو ڈبا ہوں، بڑا ہوں. یہ سب کچھ مرنے کے لیے تیاری. وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ لڑکا ذرا لمبا معلوم ہوتا ہے، حضور کو سب معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چلو اس کو اجازت دے دو. وہ چھوٹا بھائی آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے بھائی کو جنگ میں جانے کی اجازت ہوگی. تو یا رسول اللہ، جنگ میں وہ آدمی جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، مجھے اجازت دیجیے اور بھائی کے ساتھ کشتی ہو جائے. میں اگر اس کو گرا دوں تو یا رسول اللہ، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، مجھے بھی جانا. حضور نے سمجھ لیا، مستقبل کو دیکھنے والے رسول، مقدر پہ جس رسول کی نظر ہے، وہ رسول صرف زمین والوں کو نہیں، آسمان والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. بڑی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے ٹھیک ہے، دونوں آ جاؤ. جانتے ہو ان دونوں لڑکوں نے کیا کیا؟ ان دونوں لڑکوں نے ابو جہل کو مارا. چیف آف قریش مکہ، مکہ ان کمپنی، اس کو مارا. آج میرے دوستوں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسپرچول پاور نہیں ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جب سنی رضوی سوسائٹی پورٹ لوئس میں اللہ نے بنائی 1967 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام چاہتے ہیں. کچھ لوگ نے یہ چاہا کہ سوسائٹی پر وہ قبضہ کرے، کیونکہ موریشس کا ایک نیچر ہے، آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، لیکن مجھے معلوم ہے، موریشس میں بہت سے عالم آئے، صوفی آئے، شیخ آئے، پیر آئے، اور رشتےر میں کبھی جانا ہو قبرستان میں، وہاں تو آپ وہاں جا کر وہ جو پرانے قبرستان ہیں، پرانے قبرستانوں میں جا کر کے واق کی طرف بھی ہے، ادھر بھی ہے، فلاق کی طرف بھی ہے. پرانے قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو وہاں بڑے بڑے لوگ، عالم، فاضل، حافظ، بڑے بڑے لوگ، لیکن میرے دوستوں ان کو کوئی نہیں جانتا. بس ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن جانتا کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے آئے، غریب تھے، کوئی گروپ ان کے ساتھ نہیں تھا، سرمایہ دار نہیں تھے، منی نہیں تھے، اللہ اللہ کر کے وہ دنیا سے چلے گئے. سنی رضوی سوسائٹی جب بنی تو اس میں بھی اتفاق کی بات یہ کہ سارے غریب لوگ تھے، سرمایہ دار سوائے 2-1 کے اور باقی میجورٹی غریبوں کی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے
ماریشس کے اندر بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن سنی رضوی سوسائٹی میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے بس ایک آواز ہو جائے کہ سوسائٹی میں پروگرام ہے اور لوگ آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاک اور پارک یہ کاندماس پاوے یہ سب قریب تو جگہ نہیں، وہاں سے آنے سے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، غریب لوگ ہیں لیکن آ جاتے ہیں۔ اس وقت میرا یہ خیال ہوا کہ یہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ سنی رضوی الگ کیوں ہے، اس لیے اس کو کسی کمیٹی کو دے دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اچھا کوئی سنی ہے، اگر دے لینا چاہے تو دے دو۔ تو ایک شخص جو اس زمانے میں سنی رضوی سوسائٹی کا سیکریٹری جنرل تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کبھی ایسا نہ کیجیے، کیونکہ اگر اس سوسائٹی کو اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کا نام باقی نہیں رہے گا۔ سوسائٹی اپنی جگہ رکھیے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری مسجدوں سے سنیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ سنیے۔ اور وہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ کوئی بزرگ اور کوئی عالم اور فاضل نہیں ہے، وہ دنیا دار آدمی کہتا ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری مسجدوں سے نہ میلاد ہوگی، نہ فاتحہ ہوگی، نہ سلام ہوگا، نہ یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، لیکن سوسائٹی میں یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ دیکھ لیجیے گا، آپ موریشس میں جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری عزیزوں، میرے دوستوں، اب یہ کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج جس کے نام پر ہم یہاں بیٹھے، جس آقا نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں یقین ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے خیشی سب بھاگ جائیں گے، رشتے دار سب چلے جائیں گے، دوست وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن جن آقاؤں کا نام ہم لے رہے ہیں میرے دوستو، مرنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ ہمارے آقا ہیں کہ ہم یہاں بھی ان کے نام پر زندہ ہیں، انہی کے نام پر مریں گے، اور جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو وہی ہمارے سامنے جلوہ فرما ہوں۔ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، یہ جو ہم رات دن حضور غوث العظم کا نام لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، ہم اتنے بے وقوف تھوڑی ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ اور نام ہم نہیں لیتے میرے دوستو، نام ہم بولتے نہیں، کوئی بلواتا ہے، ہم لیتے نہیں، کسی کا کرم ہے، یہ ان کے انٹینشن، ان کی بلیسنگز، ان کے فیضان کا کرشمہ ہے کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فار ایگزامپل، یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور ابھی 1 مہینہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کے لیے فرینچ میں ایک کتاب کمپلیٹ ہے، اس کو چھپنا بھی ہے، اور ان کاموں کے لیے میرے دوستوں پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ آسان بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر اگر ہم سوچتے رہیں کہ کوئی پیسہ لے کر آ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔
آپ کوشش کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے پریوار سے، اپنے خیشی سے، تاکہ آنے والا عرس بھی ہو، کتاب بھی پبلشڈ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکولیشن یہ اسلام کا نیچر ہے، اسلام کو سرکولیٹ کیا گیا ہے، مکے سے مدینہ، مدینہ سے بغداد، سیریا، الپ، چائنا، افریقہ، یہ سب کچھ سرکولیشن سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا تھا کہ ایک لسٹ بنایا جائے، جتنے موریشین لوگ ہیں یہاں دکاندار، ان کا ایک لسٹ ہو، اور دو ایک آدمی اس کام کے لیے چنے جائے کہ ان دکانوں میں جا کر کے ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ہمارا عرس ہے، یہ ہمارا سلسلہ، اور پھر جو ہماری کتاب پبلشڈ ہو تو ایک ایک مسلمان کو جو فرینچ جانتا ہے اور سمجھتا ہے سب کو دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا کوئی کانٹیکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، جبھی تو اس دنیا میں آپ نے گروپ کو دیکھا ہوگا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، فاتحہ مت کرو، درود مت کرو، غوث پاک کی امداد مت کرو، عرس مت کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوستوں کانٹیکٹ لیس ہیں، ان کا کوئی ہے نہیں۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں یقین کرتے ہیں، قبر تو میرے دوستو میٹنگ پوائنٹ ہے۔ سنیو، یہ میرے الفاظ یاد رکھو، مزہ آئے گا، پھر قبر، پھر یہ جو موت کی جو گھبراہٹ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اگر موت کو آدمی میٹنگ پوائنٹ سمجھ لے اور سمجھ لے کہ موت کے بعد ہی تو آپ اپنی ماں کو دیکھیں گے، اپنے باپ کو دیکھیں گے، دادا کو دیکھیں گے، غوث پاک، میرے دوستو ہم یہاں مائنورٹی میں ہیں، وہاں میجورٹی ہے، سارا تو سلسلہ وہاں ہے۔ اس لیے میٹنگ پوائنٹ پر جب آپ پہنچیں گے تو میٹنگ جب ہوگی نا، جب کانٹیکٹ ہونے، خدا کا شکر ہے کہ ہر مہینے میں یہاں 11ویں شریف، 11ویں شریف کیا ہے؟ سائن آف کانٹیکٹ ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ روٹ آف میٹنگ ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ ہے میرے دوستو اپنے کانٹیکٹ کا۔ اور وہ آدمی خوش نصیب نہیں جو گھر میں اچھا کھانا پکا کر اور اپنے رشتے داروں کو بٹھا کر کھانا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے اور اچھا کام ہے، لیکن یہ اتنا خوش نصیب وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا، پیارے نبی کی سنت پر عمل کر رہا۔ 11ویں شریف کی برکت سے ہمیں میرے دوستوں موقع ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ملاقات کریں، برین واش ہوتا ہے، کلیننگ ہوتی ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، اور ہم غوث پاک کے نام پر بیٹھ کر ان کی برکت سے کچھ کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن کے نام پر ہم یہاں کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے نام پر کھائیں گے اور کھلائیں گے۔ دوستو، گیارہویں شریف الحمدللہ ہو رہی ہے، برابر ہو رہی ہے۔
کام یہاں بہت کچھ کرنے کا ہے، اور کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ورکر نہ ہو. ورک نیڈس ورکر. سروس نیڈس سروس مین. ہمارے یہاں ورکر بہت کم ہیں، 2-4 آدمی ہیں بیچارے، اللہ ان کو خوش رکھے. ہمیں اور ورکر کی ضرورت ہے. اور میں نے ابھی آ کے ہی امام صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد ابھی اعلیٰ حضرت کا عرس بھی آ رہا ہے، کتاب بھی پبلش ہونی ہے. فیض برانچ کا اعلان وہ کراچی میں اور اسلام آباد میں، لاہور میں ہر جگہ ہو گیا ہے. اس لیے اب ہمیں فیلڈ میں نکلنے کی ضرورت ہے، کچھ کام کرنا چاہیے. میرے دوستوں، کوشش کی آپ اپنے گھر میں اگر فاتحہ کرتے ہوں، میں یہ نہیں کہتا گھر میں فاتحہ نہیں کیجیے، لیکن گھر کی فاتحہ سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہاں شریک ہو. آپ جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں سوسائٹی کی مدد کیجیے. اور میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود دے دیں، آپ تو دیں گے، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں لائیے لوگوں سے. ایک آدمی اگر 100 فرانک دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ 1000 فرانک اگر باہر سے لے آئے تو یہ زیادہ اچھا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کسی کام کا شروع کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو کیری آن رکھنا، کنٹینیو رکھنا یہ آسان ہے. خدا کا شکر ہے، یہ 11ویں شریف شروع ہوئی، یہ سلسلہ بونس میں یہاں شروع کیا گیا، اور الحمدللہ آج بھی 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ قیامت تک ہوتی ہے. عزیزوں اور دوستوں، جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میں عرض کر چکا. آخری بات سنتے جاؤ، اور یاد رکھو گھر جا کر کے اپنی بیوی اور جو آپ کے گھر کے خشی ہیں سب سے بتاؤ کہ منافق میں اور مومن میں فرق کیا ہے. یہ جو ہیپوکریٹ، منافقت اور فیتھفل، ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ منافق میرے دوستو صرف اپنی زبان دیتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، اور مومن میرے دوستو زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی دے دیتا ہے. اور جب دل دیتا ہے تو جانتے ہو پھر آدمی سب کچھ دینے کے لیے. میں نے کل بھائی صالح کے یہاں روا میں نے کہا کہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن میں یہاں آیا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، کچھ لوگ نیک لوگ سنسیئر لوگ ہیں. میں نے محبت کی زبان صرف نہیں دی ہے، میں نے محبت کا دل دیا ہے. دیکھیں کل موت گیا، آج میں یہاں بیٹھا ہوں. عزیزوں اور دوستوں، کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور جو لوگ سنی رضوی سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، اللہ ان کو، اور میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے گفٹ ان کو صبح و شام مل رہا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں میرے دوستوں اس کا ثواب اللہ کھانے کا ثواب، پانی کا ثواب، پیسے کا ثواب، سروس کا ثواب، اور پھر صرف ماں باپ کو نہیں، ان کی
کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ جن کے قدموں پر دنیا کے سارے ماں، ساری ماں اور سارے باپ قربان ہوں، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، اس سلسلے کو جاری رکھو اور کوشش کرو۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ اور صلاۃ و سلام